السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پبلک پلس۔ ناظرین، سیلاب کی تباہ کاریاں سب کے سامنے ہیں۔ کتنی دنیا، کوئی 4 کروڑ کے قریب لوگ جو ہیں وہ بے سر و سامان کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو ٹینٹس بھی چاہیے، جن کو کھانا پینا بھی چاہیے اور جن کو اب ادویات کی بھی ضرورت پڑے گی، کیونکہ جب بھی سیلاب جو ہے گزر جاتا ہے یا اگر پانی کھڑا ہو جاتا ہے تو وہاں پر بیماریاں پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں اور پورا ملک، پاکستان کی عوام جو ہے وہ اپنے بہن بھائیوں جو کہ سیلاب میں اس وقت پریشان ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ شہر شہر، گلی گلی ڈونیشنز اکٹھی کی جا رہی ہیں، ریلیف گڈز اکٹھی کی جا رہی ہیں، کیونکہ آنے والے دنوں میں بیشتر علاقوں میں، خاص طور پر بلوچستان میں سردی بھی بڑھے گی، کے پی کے علاقے میں بھی سردی بڑھے گی، تو وہاں کے لیے گرم جو ہے بسترے، کپڑے وغیرہ وہ بھی جمع کیے جا رہے ہیں اور ٹرکس کے ٹرکس جو ہیں وہ ان سیلاب زدگان کی مدد کے لیے نکل رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا چیلنج ہے اور یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو اس کی ری ہیبلیٹیشن ہے، ری کنسٹرکشن جو ہوگی اور انفراسٹرکچر کی جو دوبارہ جو آپ کو ڈیولپمنٹ جو دوبارہ کرنی پڑے گی، اس میں شاید کافی سال لگ جائیں گے۔ بہت بڑے چیلنجز ہیں، معاشی چیلنجز بھی ہیں اور پیسہ آپ کے پاس ہوگا تو آپ ان تمام چیزوں کو بہتر طریقے سے کر سکیں گے۔ افواج پاکستان بڑھ چڑھ کر جہاں جہاں پر بھی مشکلات ہیں، سیلاب زدگان جہاں جہاں پر بھی پریشانیوں میں ہیں وہاں وہ جا رہے ہیں۔ ہیلی کاپٹرز کی سارٹیز ہو رہی ہیں، کھانے پینے کی اشیاء تقسیم کی جا رہی ہیں، ٹینٹس تقسیم کیے جا رہے ہیں، جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان کو ایویکویٹ بھی کیا جا رہا ہے اور افواج پاکستان کے ہیلی کاپٹرز اور جوان اور تمام جو ریسورسز ہیں وہ اس وقت انگیج ہوئی ہیں۔ دوسری جانب آئی ایم ایف کی طرف سے ہمیں پہلی ٹرانش مل چکی ہوئی ہے، پہلی یعنی کہ جو ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی ہے اس کے تحت جو ہمیں 1.16 ارب جو ہے وہ آ چکا ہوا ہے اور اس سے روپیہ مستحکم ہو رہا ہے، لیکن جو سب سے بڑا چیلنج ہے مہنگائی، وہ بتدریج ویسے ہی بڑھ رہی ہے۔ اس وقت 27% جو ہے مہنگائی کی شرح بتائی جا رہی ہے، ریٹ آف جو انفلیشن ہے وہ 27% بتایا جا رہا ہے اور پرائم منسٹر آج خطاب کر رہے تھے اپنے پارلیمنٹرین کولیگز کے ساتھ اور انہوں نے بہت بڑی جذباتی تقریر بھی کی اور انہوں نے کہا کہ ہمارا پورا فوکس جو ہے اس وقت کوشش یہ ہے کہ عوام کو ریلیف پہنچائی جائے اور خاص طور پر انہوں نے آج مفتاح اسماعیل صاحب کو بھی کہا کہ جو بھی علاقے سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں وہاں پہ بجلی کے بلوں میں یا تو بالکل نہ بھیجے جائیں اور یا مطلب بہت زیادہ اس میں کمی بھی کی جائے۔ بجلی کے بلوں کی بات کریں تو اب تک جو لوگوں کے گھروں میں بل گئے ہیں ان سے وہ بل بلا کر رہ گئے ہیں اور آج بھی بجلی کے نرخوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے، تیل کی قیمتوں میں، پیٹرول کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے اور پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ آئی ایم ایف کا آخری پروگرام ہو کیونکہ اب ہم مانگ کر تھک گئے ہیں۔ یہ ملک جو ہے پاکستان، اس میں کیا نہیں ہے، لیکن ہم پچھلے 70-75 سال میں اس کا کچھ بہتر نہیں کر سکے اور یقیناً انہوں نے چارج شیٹ پھر اپنی گزشتہ حکومتوں پر دے دی اور ان کو بھی معلوم ہے کون کون برسر اقتدار رہے، تو انہوں نے سب کے اوپر ایک چارج شیٹ بھی دے دی کہ کیوں آج ہم پھر وہیں پر کھڑے ہوئے ہیں، مانگ رہے ہیں لوگوں سے۔ اور ایک اور بڑی دلچسپ انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ چینی ایکسپورٹ کرنے کے لیے مجھ پر زور دیا جا رہا تھا، سمری بھیجی گئی، لیکن میں نے کہا کہ مجھے سٹاکس چیک کرواؤ۔ جب سٹاکس دیکھے تو انہوں نے کہا کوئی حوصلہ افزا پوزیشن نہیں تھی تو میں نے اس کی اجازت نہیں دی، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ بھی کون زور لگا رہے تھے۔ اگر سٹاکس اتنے نہیں تھے تو کیا ان کے اوپر کوئی ایکشن لیا پرائم منسٹر نے؟ اس پر انہوں نے نہیں بتایا۔ ناظرین، پروگرام کے آخری حصے میں ہم حریت لیڈر سید علی شاہ گیلانی جن کی پہلی برسی ہے آج، ان کے اوپر ان کو بھی ٹریبیوٹ پیش کریں گے اور ابھی پہلے جو چنک ہے جس میں ہم بیشتر اکانومی کے اوپر بات کریں گے، مجھے جوائن کیا ہے شبر زیدی صاحب نے، سابق فیڈرل بورڈ آف ریونیو بھی رہ چکے ہیں، ماہر معاشیات ہیں۔ بہت بہت شکریہ شبر زیدی صاحب آپ کے وقت کا۔ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہوئے ہیں، ماہر معاشیات ہیں، سابق وزیر خزانہ بھی رہ چکے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا بھی۔ ڈاکٹر صاحب سے شروع کروں گا۔ شاہ صاحب، آج پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ آئی ایم ایف کا آخری پروگرام ہو۔ یہ کچھ بات ہم نے بہت دفعہ سن چکے ہیں، ایک آدھ دفعہ شاید ختم بھی ہو چکا ہوا ہے، اگر آپ بھی تھے اس وقت۔
شوکت عزیز صاحب کے زمانے میں اور اس کے بعد بھی. تو یہ جو چیلنجز ہیں، مہنگائی بتدریج اسی طرح 27% پر، اور مہنگائی اسی طرح بڑھ رہی ہے، فلڈ کے چیلنجز ہیں جو کہ اگلے 2-3 سال میں اس کے امپیکٹ آتا رہے گا ہماری معیشت پر. کیا کہتے ہیں، کیا اتنا آسان ہوگا کہ یہ آخری پروگرام ہوگا؟ ضمیر ابھی تو جو گراؤنڈ سچویشن ہے وہ بڑی مشکل ہے. اگر آپ دیکھیں کہ آئی ایم ایف پروگرام بورڈ نے بھی اپروو کر دیا، آپ کو پیسے بھی مل گئے، لیکن انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ کی جو رسک پریمیم ہے وہ اسی طرح برقرار ہے، بلکہ وہ تھوڑا سا اضافہ بھی اس میں ہو گیا. سو اس کا انڈیکیشن اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پاکستان کے بانڈز ہیں اور جو دسمبر میں بانڈ ہمارا میچور ہونا ہے، اس کا اس وقت تقریباً 23.5% ایک قسم کا ریٹ نکل رہا ہے، اور جو کل کے مطابق آج میں تقریباً 600 بیسس پوائنٹس اضافہ ہوا. سو اس کا مطلب یہ ہے، اور باقی بھی جتنے بھی آپ کے بانڈز ہیں یا سکوکس ہیں، ساروں کے جو رسک پریمیمز ہیں وہ ابھی بھی بہت اونچے ہیں آئی ایم ایف پروگرام کے باوجود. اور سب سے زیادہ رسک پریمیم دسمبر والے کا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ جو لمبے مدت کے ہیں ان کا رسک پریمیم کم ہو رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام جو ہے وہ تو ایک پہلا قدم تھا کہ آپ کی اکانومی کو سپورٹ کرنے کے لیے، لیکن ابھی بہت سے دوسرے کام رہتے ہیں. اور وہ کون سے دوسرے کام ہیں؟ نمبر 1، میرے خیال میں پولیٹیکل سٹیبلٹی بہت اونچی ہے. پولرائزیشن جو ہے اس وقت ہماری وہ بہت ہائی جا رہی ہے، اور کریڈیبلٹی حکومت کی نہیں ہے کہ یہ ریفارم وغیرہ کر پائیں گے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پارٹیز ہیں گورنمنٹ میں وہ ہی ایگری نہیں کرتی کہ یہ کیا پروگرام ہونا چاہیے. اور پی ایم ایل این کے اندر سے آوازیں اٹھتی ہیں کہ یہ بجلی اور انرجی پالیسیز اس کے خلاف، مفتاح صاحب کے خلاف. سو آئی تھنک اوپر سے جو آپ کی پولیٹیکل اس وقت ہے کہ پی ٹی آئی کو دیوار کے ساتھ لگانا ہے، اس کے اوپر مقدمے کرنے ہیں، اس میڈیا کو بند کرنا ہے. سو یہ ساری چیزیں اب گلوبلی جا رہی ہیں، یہ رپورٹ ہو رہی ہیں پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے، اور اس میں جو انویسٹر ہے، فورن انویسٹر جس نے پاکستانی بانڈز میں انویسٹ کیا ہوا ہے، وہ ری ایشور نہیں ہو رہا. سو آئی تھنک کہ آئی ایم ایف پروگرام کے بعد نمبر 2 ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی. اور پاکستان میں ڈیموکریسی میں تو ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ جب یہ پولرائزیشن ہوتی ہے تو اس وقت پھر آپ کو الیکشن کی طرف جانا پڑتا ہے. اور پھر تیسری چیز جو ہے وہ ہے ریفارم ایجنڈا. ریفارم ایجنڈا جو ہے وہ بڑا سٹف ریفارم ایجنڈا ہمیں چاہیے. نمبر 1، ایک تو آپ دیکھیں کہ مفتاح صاحب نے جو بجٹ دیا تھا وہ پاکستان کی ہسٹری میں سب سے بڑا بجٹ دیا تھا اس وقت جب کہ پاکستان تقریباً دیوالیہ پن پہ کھڑا تھا، اور 17,000 ارب روپے کا بجٹ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹس کا دیا، اور اس کو آئی ایم ایف پروگرام کے تحت آپ کو پرائمری سرپلس چاہیے، یعنی کہ آپ نے اس اخراجات کو فائنینس کرنا ہے ٹیکسز کے ذریعے اور ریونیوز کے ذریعے، اور کچھ پیسہ بچے جو کہ پھر ڈیٹ سروسنگ میں جائے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھرمار کر دی ٹیکسوں کی، ہر طرف ٹیکس لگا دیا، کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے جس کو آپ کوئی بھی چیز ہلتی ہے اس پہ ٹیکس لگ جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ سیلز ٹیکس دیکھ لیں کتنا اونچا ہے، بجلی پہ ٹیکس، پیٹرولیم پہ ٹیکس، ہر جگہ پہ ٹیکس ہی ٹیکس ہے. نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ایک طرف آپ کی اکنامک گروتھ جو ہے وہ سٹال ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے،
دوسری طرف انفلیشن جو ہے، کاسٹ پش انفلیشن جو ہے وہ آسمان پہ چلی گئی ہے 23-25% کے قریب، اور آگے بڑھتی جائے گی، کیونکہ جتنا آپ خرچہ کریں گے حکومتی اتنے زیادہ ٹیکس لگیں گے، صحیح. اتنی زیادہ پاس تھرو ہوگا اکانومی میں، بجلی مہنگی ہوگی، پیٹرول مہنگا ہوگا، تو انفلیشن کی سائیکل جو ہے یہ اگلے 1 سال کے لیے تو آپ سمجھیں کہ اس کو آپ کوئی اس پہ روک نہیں سکتے. نہیں کر سکتے ویری کمی رائٹ. کسی اور آپ قسم نے کی۔ اور اس اشارہ کے کیا کہ ساتھ اکنامک سلو ایک ڈاؤن. چیز جو ضمیر صاحب ایک میں ایڈ کر دوں، سر. اور وہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیلاب بھی آ گیا جو کہ جس نے پاکستان کو ڈیوسٹیٹ کر دیا، ٹرو. اور خیبر پختونخوا، ساؤتھ پنجاب، سندھ، بلوچستان، ایک پورا سیلاب میں ایک قسم کا پاکستان جو ہے فلڈڈ ہے، فلڈڈ. اور اس سے بھی آپ کی سپلائی چینز جو ہیں پرٹیکولرلی ایگریکلچر کی، اور تقریباً 3 کروڑ کے قریب آبادی افیکٹ ہوئی ہے وہ سپلائی چینز ڈسرپٹ ہو گئی ہیں۔ ریسکیو ابھی ہم کر رہے ہیں، نمبر صحیح طرح اب آ سامنے نہیں رہا. نہیں ہے، بالکل ویری ریلیف رائٹ ہے۔ سر. اب بھی اور پھر لوگوں کا لائف سٹاک لیونگ، اور بالکل ڈیفینیٹلی وہ چیلنجز ہمارے سامنے ہیں. شبر زیدی صاحب، جس طرح ابھی سلمان شاہ صاحب نے بھی کہ فوڈ امپورٹ بل بھی جو اب بڑھے گا، پہلے تو صرف فیول کا امپورٹ کا تھا، جو پیٹرولیم پروڈکٹس کا امپورٹ تھا، لیکن اب جو ہے آپ کا فوڈ، کیونکہ جو سیلاب کی تباہ کاریوں کی وجہ سے آپ کا فوڈ کا بھی کافی انسیکیورٹی معاملات میں بن رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو مجھے سمجھ آیا ڈاکٹر صاحب کی باتوں سے، کہ شاید یہ آخری آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ہوگا، کیونکہ یہ 1 سال تک تو چیلنجز اور بڑھتے جائیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے جو وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ از اٹ پاسبل، ہو سکے گا ایسے؟ دیکھیے ضمیر صاحب، بات یہ بڑی سمپل سی ہے کہ مجھے تو ایکچولی کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا. اور شہباز شریف صاحب پچھلے 30 سال سے پنجاب پروونس کے چیف منسٹر تھے، اور اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے صحیح گورننس نہیں کی، اب وہ کہتے ہیں میں صحیح گورننس کروں گا. میرا پہلے بھی جو آج میں ایٹیٹیوڈ دیکھ رہا ہوں پولیٹیکل پارٹیز کا، مطلب جو رولنگ پارٹی ہے اور جو اپوزیشن پارٹی ہے، دونوں کا جو میں نے ان کا جو ریٹرک دیکھا ہے اور جو میں دیکھ رہا ہوں، اس سے تو مجھے یہ ملک کہیں جاتا ہوا نظر نہیں آ رہا. یہ تو مزید تباہی کی طرف جائے گا، کیونکہ یہ صرف باتیں کر رہے ہیں. دونوں پہ بات کر رہا ہوں، یہ دونوں صرف باتیں کر رہے ہیں، اور ان میں سے ان کے پاس کسی کے پاس کوئی کنکریٹ نہ ان کے پاس کوئی پلان ہے، نہ یہ کرنا چاہتے ہیں، اور نہ ان کے اندر کرنے کی صلاحیت ہے. یہ میں بڑا کینڈیڈ بات کر رہا ہوں، میں اس کی کوئی ایسی لفاظی نہیں کر رہا ہوں. صحیح. میں نے گورنمنٹ کو قریب سے دیکھا ہے، پرائیویٹ سیکٹر کو بڑے قریب سے دیکھا ہے. یہ سسٹم جو پاکستان میں چل رہا ہے اپوزیشن کا اور گورنمنٹ کا، یہ پاکستان کی ریئل اکنامی سے آئسولیٹڈ ہے. اس لیے باتیں کر سکتے ہیں کہ آئی ایم ایف میں جائیں گے، نہیں جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. یہ تو یہ جو پورا مجھے یہ پوری جنریشن نظر آ رہی ہے، یہ جنریشن جو نظر آ رہی ہے مجھے اس وقت پولیٹیکل سسٹم کی، اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں اس کو اوائڈ کرنا چاہتا ہوں. اور یہ جنریشن پاکستان کو کچھ نہیں دے سکتی. میں آپ کی بات میں پریڈکٹ کر رہا ہوں آپ کے بڑا، یہ جو 70+ کے پولیٹیشین ہیں نا ہمارے پاس، ان سب کو آپ ڈسکارڈ کریں. یہ کچھ نہیں دے سکتے پاکستان کو، کیونکہ مجھے میں نے ان میں کچھ دیکھا نہیں نا. آج ہمارا آخری پروگرام ہوگا، بھائی تم نے کیا کیا، کیا پلان ہے، آخری پروگرام ہوگا، بڑی اچھی بات ہے، میں بھی چاہتا ہوں آخری پروگرام ہو. کوئی اس آخری پروگرام کو آخری ہونے کے لیے کوئی پلان تو ہونا چاہیے نا. یار یہ پلان ہے میرا، وہ کہتے ہیں 10,000 میگا واٹ بجلی کے نئے پروجیکٹس لائیں گے، سولر اور ونڈ مل کے. ڈائریکٹر صاحب اس سے بڑا مذاق نہیں ہو سکتا. بجلی بنانے کے لیے فیول کہاں سے لائیں گے؟ کیا مطلب مذاق ہی ہے نا. بجلی بنا فیول کے پیسے کہاں سے لائیں گے؟ مطلب میں اس طرح کی باتیں 10,000 میگا واٹ بجلی، مطلب اس طرح کی بات پرائم منسٹر کرتا ہے تو میں تو ویری فرینکلی اب کچھ عرصے سے ان کو سیریس نہیں لیتا، دونوں کو. یار یہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے پاکستان کی ریئل اکنامکس کے ساتھ. یہ دونوں پولیٹیکل سیاست کی کرسی کی جنگ لڑ رہے ہیں. پاکستان کی معیشت جو ہے وہ خراب حالات میں تھی، جسے سلمان شاہ صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، خراب حالات میں تھی، خراب حالات میں ہے.
اور اگر یہ لوگ رہے, دونوں کی بات کر رہا ہوں, یہ لوگ رہے تو یہ ایسے ہی رہے گا. مجھے تو کوئی اس پہ سے کوئی ایک ذرا سے بھی آپ کہتے ہیں رے آف ہوپ نظر نہیں آ رہی. عمران خان صاحب پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کس سے آزادی چاہتے ہیں. وہ کس سے آزادی چاہ رہے ہیں؟ آزادی کون سی آزادی چاہیے ان کو؟ کس چیز کی آزادی چاہیے؟ کیا اس وقت ہمارا مسئلہ آزادی ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کیا کہہ رہے ہیں وہ, کس سے آزادی لینے جا رہے ہیں. سملرلی جو شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے آئی کا آخری پروگرام ہوگا. بھائی ایکسپورٹ کے لیے تمہارا پروگرام کیا ہے؟ تمہارا امپورٹ کے لیے پروگرام کیا ہے؟ تم کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ تمہارے پاس پلاننگ کمیشن ہے نہیں ہے؟ ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن لگایا نہیں ہے آپ نے. آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ مطلب یہ بیکار کی باتیں ضروری صاحب. اور ہم بھی شاید بیوقوفی ہیں جو ہم بیٹھے ڈسکس کر رہے ہیں ان کو. مطلب ہمیں چاہیے ان کو اوائڈ کریں. مطلب ان کی, میں آپ کے پروگرام میں, آپ نے مجھے پروگرام میں کہا کہ آپ نے وزیر اعظم کی تقریر سنی, تو میں نے آپ کو جواب نہیں دیا کیونکہ میں اس تقریر کو کوئی معنی نہیں دیتا. نہ انہیں بھی بتائے, یہ ان کو بھی بتائے کہ اس کا مطلب نہیں ہے. یہ وہ بھی چیز جانتے ہیں کہ ان باتوں کا کوئی مطلب نہیں ہے. تو میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا جو, میں معیشت داں نہیں ہوں, میں اکاؤنٹنٹ ہوں. میں پاکستان کی اکاؤنٹنگ اکنامی کی اچھی نہیں دیکھ رہا. نہ میرا کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس ہونے والا ہے, نہ میرا فسکل اکاؤنٹ بیلنس ہونے والا ہے. ٹیکسیشن جو انہوں نے کی ہے, یہ ٹیکسیشن بالکل صحیح کا سلمان شاہ صاحب نے, انڈائریکٹ ٹیکسیشن کے تھرو یہ انکم ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہیں. مہنگائی کو بڑھاتے جا رہے ہیں, ڈسکاؤنٹ ریٹ کو یہ بڑھاتے جا رہے ہیں. انہوں نے زندگی بجلی کا ریٹ بڑھاتے جا رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے, میں بہت ساری کمپنیوں میں جو کہ بڑی مینوفیکچرنگ کمپنیاں میں ڈائریکٹر ہوں, ہم نے جتنے بھی پروجیکٹ تھے اپنے بڑے وہ شیلف کر دیے ہیں. اس لیے شیلف کر دیے ہیں کہ ہمیں نہ, ہماری انٹرسٹ کاسٹ بہت بڑی ہو گئی ہے. دوسرا ہمارا بجلی کی ہمارے پاس سرٹنٹی نہیں ہے. تو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر میں بہت ساری کمپنیز کے بورڈ میں بیٹھتا ہوں. ہم نے سب نے فیصلہ کیا کہ میں نہیں کام کرتا, ہم مجبوری ہے ہمارا کام. اور ان حالات میں آپ کیا بات کریں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے گی؟ نہیں آئے گی سر. وہ تو کہتے ہیں کہ جی قطر تیار بیٹھا ہوا ہے, کہتے ہیں کہ جی پروجیکٹس لے کے آئے ہمارے پاس. اور میں, آپ نے شاید سنا نہیں شبر بھائی, میں وہ کہہ رہا تھا کہ سر میں قطر کا میں آپ کو ایک منٹ میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. قطر میں یہ گئے ہیں کہ او جی ٹی سی کا شیئر دے دیں ہم سے 10%, ہمیں بائی بیک آپشن دے دیں. مطلب او جی ٹی سی ایک پروفیٹیبل کمپنی ہے, آپ ان کا شیئر اٹھا لیں اور ہمیں بائی بیک آپشن دے دیں کہ ہم کل کو آپ سے بائی بیک کر سکیں اگر ہمیں بائی بیک کرنا ہے. تو ٹیکنیکلی قطر آپ کو لون دے رہا ہے. آپ سمجھے گا قطر کیا کر رہا ہے؟ قطر آپ کا شیئر اٹھا رہا ہے اور وہ آپ کو بائی بیک آپشن دیتا ہے. تو پلیز اس طرح کی باتیں نہیں کریں کہ جی قطر سے انویسٹمنٹ آئے گی. یہ مطلب آپ میرے کانوں کو برداشت نہیں ہوتا یہ چیزیں, کیونکہ میں نے ساری زندگی. شبر بھائی وہ جو پرائم منسٹر نے جو آج کہا ہے نا, اس نے کہا ہے کہ 10,000 میگا واٹ ہم نے لانی ہے تھرو سولر انرجی اینڈ ونڈ مل انرجی. تو وہ سولر پہ زیادہ زور دے رہے تھے, پھر انہوں نے قائد اعظم پاک کا بھی زور دیا. لیکن ابھی وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد اس پر بات کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب, آپ نے شبر زیدی صاحب کی بھی گفتگو سنی. وہ تو کہتے ہیں کہ جی ہمیں ان سے, جو یہ اوور ایجڈ پولیٹیشنز ہیں, ان سے جان چھڑانی ہوگی اور اس کے بعد پھر ہمیں کوئی بات سننے کو ملے تو ہم وہ سننے کو تیار ہوں گے. ابھی وہ کہتے ہیں کہ جو پرائم منسٹر نے آج بھی باتیں کی ہیں, اس میں نہ کوئی ان کا کوئی پلان ہے نہ ویژن ہے, لیکن صرف بس وہی جو آپ نے بھی پہلے بات کی کہ جو پولرائزیشن ہے اس کی وجہ سے نقصان اٹھائیں. پرائم منسٹر نے آج بات کی کہ چینی کی مجھے ایکسپورٹ کی دوبارہ کہا گیا اور پھر لیکن میں نے سٹاکس دیکھے تو وہ تسلی بخش نہیں تھے تو میں نے منع کر دیا. پہلے بھی اسی کے اوپر ایک بہت بڑی کنٹروورسی بنی جس میں دو بڑے لیڈرز ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے, جہانگیر ترین اور عمران خان صاحب. پرائم منسٹر نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ان کو دھوکہ دینے کی کوشش کی یا ان کے خلاف کوئی انہوں نے ایکشن لیا کہ نہیں لیا. کہ ہو سکتا ہے کہ مطلب پہلے جس طرح خاموشی سے اسمبلی پہ سائن کروا لیتے تھے کروا لیتے. اور دوسری بات سلمان شاہ صاحب کہ اب
جو صورتحال ہے اس میں آپ گورنمنٹ کو کیا سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ بھائی جان یہ کچھ کر لیں تاکہ عوام کو تو امیڈیٹ ریلیف مل جائے اور آئی ایم ایف بھی خوش رہے اور باقی ڈونرز بھی خوش رہیں؟ جو آئی تھنک بڑی امپورٹنٹ ہے، آپ نے جو پوائنٹس اٹھائے ہیں، اور نمبر ون یہ ہے کہ ہمیں تو بات پتہ ہے کہ شوگر ایک مافیا ہے جو کہ پولیٹیکلی بہت سٹرونگ ہے، اور وہ پی ایم ایل این میں بھی ہے، پی 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 میں بھی ہے، اور پہلے پی ٹی آئی میں بھی تھے، وہاں سے تو فارغ ہو گئے ہیں. تو آئی مین ان کا تو پریشر ہر وقت ہوتا ہے کہ ایک تو پروٹیکشن دی جائے، اور جب ان کی پروڈکشن ذرا آ جائے تو پھر اس کو سبسڈی دی جائے کہ ایکسپورٹ ہو جائے. تو اس میں تو کوئی نہیں ہے، یہ ہماری سیاست کا حصہ ہے، اور پولیٹیکل پارٹیز کا بیک بون جو ہے وہ ہے ہی یہ شوگر کے لوگ ہیں، اور باقی اس طرح جو گورنمنٹ پروٹیکشن کے تحت کام کرتے ہیں. دوسری بات جو بات کی آپ نے، پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ وہ اب 8-10 ہزار میگا واٹ سولر لگائیں گے. تو اس میں بھی دو سوال اٹھتے ہیں. نمبر ون کہ پچھلے مہینے تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے اتنے ایل این جی کے پروجیکٹس لگائے، اتنے ہم نے کولے کے پروجیکٹس لگائے، اور اتنا زیادہ کیپیسٹی کریٹ کی ہے جو آج ہمارے وبال جان بنی ہوئی ہے، اور ان کے کانٹریکٹس 30 سال کے ہیں. تو سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سولر آپ نے 10 سال پہلے کیوں نہیں لگایا، اور آپ نے ہمیں غلط سائیکل میں، غلط فیول سائیکل میں کیوں ڈالا؟ اس کا تو کوئی حساب دے نا کہ اس وقت اگر شاہ آپ صاحب وہ سولر قائد لگا اعظم لیتے. سولر پارک کی ریفرنس دیا ہے بہاولپور والا آج انہوں نے. وہ تو 100 میگا واٹ اور سب سے مہنگا پلانٹ جو ہے دنیا میں، میرا خیال وہی لگا تھا. اس کے بعد تو اس میں کوئی ایڈیشن نہیں ہوئی. اور میں یہ آپ کو بتاؤں کہ پچھلے 10 سال میں ترکی نے تقریباً 10,000 میگا واٹ سولر لگایا، اور اس کی وجہ سے ان کی انرجی کاسٹ خاصی مناسب ہیں، اور 2-3 روپے کی بجلی سولر سے مل جاتی ہے. ایک تو یہ جو بات کی نا شبر نے کہ نہ کوئی پلان ہے، نہ کوئی کیپیسٹی ہے، نہ کوئی کیپیبلٹی ہے. خرچ کرنے پہ سب کی کیپیسٹی ہے، لیکن صحیح خرچ کرنے میں کسی کی کوئی کیپیسٹی نہیں. وہ ایک ہی ایلیمنٹ ہے کہ اس سے آپ کی ویسٹڈ انٹرسٹ کیسے سرو ہوتے ہیں. ایک یہ بہت بڑا ایشو ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو اگر کوئی چیز ڈبو رہی ہے تو اس وقت وہ پاور سیکٹر ہے، اور پاور سیکٹر کے جو آرکیٹیکٹس ہیں وہ حکومت میں بیٹھے ہیں، اور وہی آرکیٹیکٹس ہیں جو آج آئی ایم ایف کے کہنے پہ اب بجلی کے بل آپ کے سامنے آسمان سے اوپر چلے گئے ہیں، جو عوام کی حد سے باہر ہے اور ہماری انڈسٹری کی کیپیسٹی کے بھی باہر ہے. یہ پوائنٹ بھی اب آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ کوئی بھی سیاست دان جب ایسی باتیں کرتے ہیں کہ یہ اخیرا آئی ایم ایف کا پروگرام ہوگا، اس سے پہلے کی اپنی سیاست بھی آخر میں ہونی چاہیے، کیونکہ اب یہ سیاست دان نہیں کام کر سکتے. آپ کو بڑے پروفیشنل قسم کی اکنامک ڈیسیجن میکنگ چاہیے. اس کے لیے اسٹریٹجکلی کام کرنا پڑے گا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری اکانومی جو بنی ہے پچھلے 50 سال میں، جو بن گئی ہے اب، وہ ایک انورڈ لکنگ اکانومی ہے جو بڑی امپورٹ ڈیپینڈنٹ ہے. اور یہ تو ڈیفینیشن سے ہی انسسٹینیبل ہے کہ آپ امپورٹ کر کے خود کنزیوم کریں گے تو آپ کا دیوالیہ نکل جائے گا. تو اب آپ کو ریفارمز کرنی ہے کہ آؤٹ ورڈ لکنگ اکانومی ہو، اور جو آپ کی انرجی ڈیپینڈنس ہے اس کو ختم کیا جائے. اس کے لیے صحیح. ہائیڈرو، سولر، ونڈ، دوسرے جو چیزیں ہیں وہ آپ لے کے آئیں، اور اپنے ملک کی جب تک آپ ریسورسز استعمال نہیں کریں گے اور انرجی انڈیپینڈنس نہیں لیں گے، آپ نہیں آگے چل سکتے. صحیح تیسرا پوائنٹ سر. جو ایگریکلچر ہے، جو آپ کا سروسز ہے، جو آپ کا مینوفیکچرنگ ہے، اس میں آپ کو حکومت کا رول جو ہے وہ فیسیلیٹیٹیو اینڈ سپورٹیو کرنا پڑے گا. حکومت کو ان چیزوں سے نکلنا پڑے گا. ہر چیز میں حکومت نے اپنا ایک ڈالا ہوا ہے، جسے کہتے ہیں کہ ان کے جو فٹ پرنٹس ہیں
اکانومی پہ بہت زیادہ ہیں، ان کو کم کرنا پڑے گا، آپ کو پرائیویٹائزیشن کرنی پڑے گی، آپ کو ڈی ریگولیشن کرنی پڑے گی. صحیح. یہ پرائیویٹ سیکٹر کو آپ نے بالکل ختم کر کے رکھ دیا ہے. یہ شبر صحیح کہتا ہے، لوگ فیکٹریاں بند کریں گے، فیکٹریاں بند کر رہے ہیں. میں ذرا بالکل، کیونکہ اب ٹائم کم ہے اور یہ لاسٹ آپ کے ساتھ آخری چنک ہے. دونوں معزز معاشی ماہر ہیں. شبر بھائی، سلمان شاہ صاحب نے پہلے بھی بات کی کہ ریفارمز کی طرف جانا ہے. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، ڈاکٹر صاحب بھی جانتے ہیں، میں مطلب 94-95 سے ایکٹیو اکنامک رپورٹنگ کر رہا تھا اسلام آباد میں ہی. اور ریفارمز، انرجی سیکٹر ریفارمز، ریونیو ریفارمز، ایگریکلچر سیکٹر ریفارمز، واٹر ریفارمز. اینڈ دس از آلموسٹ 30 years now that I am listening reforms. آپ کہتے ہیں کہ ریفارمز تب بھی ہو سکتے ہیں جب یہ اوپر والی لاٹ ختم ہو جائے. یا یہ پولیٹیشنز، آپ نے اکراس دا ڈیوائڈ دونوں سائیڈوں پہ کہا ہے کہ کسی کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے. تو کیا پھر کیا ان کو بس بٹھا دیں، ٹیکنوکریٹس، سمجھدار لوگ آ کے ایکسپرٹس بیٹھ جائیں اور پھر ملک کو چلائیں؟ دیکھیے، سلمان شاہ صاحب اور میں دونوں تھوڑا بہت تجربہ رکھتے ہیں. سلمان صاحب کا بہت تجربہ ہے، میرا کم تجربہ ہے گورنمنٹ کا. یہ جو ہماری 50 منسٹروں کی کیبنٹس ہیں اور ہم نے ہر چیز کو سینٹرلائز کیا ہوا ہے، اور ہمارے پاس ڈیسیژن میکنگ کی جو پاور ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے. تو ہمارا جو بنیادی کیبنٹ لیول پر گورننس سسٹم ہے ضمیر صاحب، یہ چل نہیں سکتا. اگر آپ مجھ سے پوچھیں، اگر میرے سے آپ پوچھیں کہ کیا ہونا چاہیے، تو پاکستان میں ایک پرائم منسٹر ہونا چاہیے، اس کے لیے ایک منسٹر ہونا چاہیے اکنامکس کا، ایک منسٹر ہونا چاہیے انرجی کا، ایک منسٹر ہونا چاہیے انٹیریئر کا، اور ایک منسٹر ہونا چاہیے فارن افیئرس کا. باقی سب فارغ. ڈیفینس کا اگر آپ ڈیفینس تو چلاتے ہیں، وہ پتہ ہی ہے کہ ضرورت نہیں ہے اس کی، وہ سیکنڈری ڈیفینس کافی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. تو اگر ہے بھی تو فائدہ نہیں ہوتا، چلو اس کو رکھ لیں آپ، ٹھیک ہے. آپ مجھے بتائیے کہ اگر یہ 6 دنیا کا کون سا ملک ہے، مجھے ایک ملک بتا دیں، دنیا کا ملک بتا دیں جو اچھی طرح گورن ہو رہا ہے، اس کی کیبنٹ کا ڈیسیژن میکنگ 5 6 7 آدمی سے زیادہ ہے. امریکہ جیسا ملک، انگلینڈ جیسا ملک، یہ لوگ کس طرح ڈیسیژن میکنگ کر رہے ہیں؟ ہم نے ساری زندگی بورڈوں میں بیٹھ کے ڈیسیژن میکنگ کی ہے. یہ بات نہیں کہ عمران خان صاحب ڈیسیژن میکنگ نہیں کر سکتے یا شہباز شریف نہیں کر سکتے. جو پورا میکینزم ہم نے کھڑا کر دیا ہے، اب انرجی کا منسٹر اگر ہوگا تو وہ سب ایسپیکٹ دکھے گا. اب پاور الگ ہے، انرجی الگ ہے، چیزیں الگ ہیں. اب اکنامی کا منسٹر، جو بالکل صحیح سلمان شاہ صاحب کہہ رہے ہیں، منسٹر وہ اکنامی ہونا چاہیے جو کہ پرائم منسٹر کو پراپر ٹیکنیکل ایڈوائس دے آن اکنامک سبجیکٹ، چاہے وہ آپ ٹیکنوکریٹ سے لے آئیں، جہاں سے بھی لے آئیں، سینٹ میں کرا کے لے آئیں، اور وہ منسٹر آف اکنامکس ہوگا. اگر جو آپ نے 54 منسٹر کی 80 منسٹروں کی کیبنٹ بنا کے کام کر رہے ہیں، اس سے یہ چل نہیں سکتا. سوری، ایک اور منسٹری میں کہتا ہوں، وہ مس ہو گئی، وہ ہے منسٹری فار ایگریکلچر، جو کہ امریکہ میں بھی ہے. ٹھیک ہے. تو کو اگر آپ نے یہ میکینزم چلانا ہے تو یہ چلے گا. اچھا، اس میں آپ کو ایک بات بتا دوں ویری سمپلی، چاہے وہ عمران خان صاحب ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ PMLN ہو، وہ تو چاہتے ہی نہیں کہ گورننس ہو. یہ آپ کے خیال میں، آپ مجھے یہ بتائیے، کیا عمران خان کی ذات کو ہٹا کے کیا کیبنٹ کے اندر یہ سوچ ہے کہ پاکستان کیسے چلے گا؟ کبھی آپ ایک دفعہ جا کے پاکستان کی کیبنٹ کی پروسیڈنگ کو ایک دفعہ دیکھ لیں جا کے. ضمیر صاحب، سلمان صاحب نے دیکھی ہوگی، میں نے بھی دیکھی ہے. تو یہ چلنے والا کھیل نہیں ہے. پلیز اس کو آپ لوگ، اس کو، اب یہ کھیل نہیں چل سکتا. وہ اچھے دن تھے جو ہمارے گھر میں دانے تھے، اب گھر میں دانے نہیں ہیں، یہ نہیں چل سکتا. اور اس کو آپ کو ایک ری ڈیزائن کرنا پڑے گا. اگر آپ نے ری ڈیزائن نہیں کیا، میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں، آپ نے ری ڈیزائن نہیں کیا، ریفارم آپ کرتے رہیں گے. ویری رائٹ شبر بھائی، ویری رائٹ، بہت شکریہ. یو آر رائٹلی پوائنٹ. اب یہ ملک اس طرح نہیں چلے گا، کیونکہ جب گھر میں دانے ہوں تو کملے بھی سیانے ہوتے ہیں، لیکن اب دانے نہیں ہیں تو پھر ہمیں کم از کم سیانے تو ڈھونڈنے ہیں. اور شبر زیدی صاحب نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ یہ بھی کیا کہ جتنی چھوٹی کیبنٹ ہو، 5 6 لوگ ہوں اور جو صحیح ویژن کے ساتھ چلیں، تبھی ملک بہتری کی طرف جائے گا. ناظرین، وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم آئیں گے تو ہم حریت لیڈر جناب سید علی شاہ گیلانی صاحب کی پہلی برسی پر بات کریں گے، ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کی کوشش کریں گے. بریک کے بعد.